وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کی طرف، تو آپ نے کہا کہ میں تمہارے لیے ایک کھلا خبردار کر دینے والا ہوں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا حبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کے پرپوتے تھے۔ آپ علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی 10ویں نسل میں سے تھے۔ آپ کے والد کا نام لامک تھا اور آپ کے دادا کا نام متشلخ تھا، جو کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 10 نسلوں یا 10 صدیوں کا فاصلہ تھا۔ اللہ نے آپ کا ذکر قرآن میں کئی جگہ کیا۔ سورہ اعراف، یونس، ہود، انبیاء، مومنون، شعراء، عنکبوت، صفات، قمر اور سورہ نوح میں بھی بتفصیل ذکر ہے۔ آپ اپنے وقت کے رسول ہیں۔ اللہ نے ہمارے درمیان 1,24,000 پیغمبر بھیجے جو صرف اللہ کی حمد بیان کرتے اور لوگوں کو ایک بڑے دن کے بارے میں آگاہی دیتے، مومنوں کو خوشخبری اور کافروں کو درد دینے والے عذاب کی بشارت دیتے اور اللہ کے احکامات کھول کھول کے سناتے۔ ان 1,24,000 پیغمبروں میں سے کچھ 313 یا 315 کے قریب رسول ہیں اور باقی صرف نبی۔ یاد رہے تمام رسول بائی برتھ نبی ہوتے، معصوم ہوتے، البتہ رسول جب کہلاتے ہیں جب ان کی جانب وحی آئے، حکم آ جائے۔ ادروائز تمام نبی آس پاس موجود لوگوں کی اصلاح کرتے اور لوگوں کے لیے مشعل راہ بنتے ہیں۔ درود و سلام و سب پہ۔ اللہ کے ان پیغمبروں نے ہر دور میں آ کے اس دور کے مطابق ڈوز اینڈ ڈونٹس بتائے، جسٹ لائک اے فادر، کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں، کیا ہمارے حق میں بہتر ہے اور کیا نقصان دہ۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی ہمارے پیغمبر ہیں، رسول ہیں، اور بے شک وہ اللہ کے نزدیک ہیں۔ ہم سب کے پاس انہی کے ذریعے آیا جینیٹک کوڈ ہے جو وقت، حالات یا اعمالوں کے سبب تبدیل ہو گیا، لہٰذا اب نہ ہماری وہ عمریں ہیں اور نہ ہی وہ قد کاٹ، نہ وہ خوراک رہی باقی، ایون اب ایٹماسفیئر میں آکسیجن لیول بھی وہ نہیں۔ قوم نوح اس وقت الگ الگ قسم کے گوشت کھاتے اور کئی قسم کے مشروب پیتے، اونچے لمبے صحت مند لوگ تھے اور ہائیلی سویلائزڈ، ہزار سال تک جینے والے، صدیوں کا علم جمع کرنے والے، پر اکثریت گمراہی اور فحاشی میں مشغول اور مصروف تھی۔ بھول بیٹھے تھے کہ انہوں نے پلٹ کے اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ قوم کابل کی کثرت تھی جبکہ ادریس علیہ السلام کے پیروکار مٹھی بھر ہی بچے تھے۔ شرک کی شروعات۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے ادریس علیہ السلام کے زمانے تک دنیا شرک سے پاک تھی۔ سب کو معلوم تھا کہ ایک اللہ کے سوا معبود، کوئی مددگار، کوئی شفاعت کرنے والا نہیں، سب نے اسی کے آگے پیش ہونا ہے اور اس کا کوئی ساتھی نہیں۔ ویسے تو لوگ نیکوکار بھی تھے اور گناہگار بھی، پر لوگ ابھی تک شرک جیسے گناہ عظیم سے محفوظ تھے۔ شیطان نے آہستہ آہستہ نسل در نسل اپنا کام شروع کیا۔ ود، سوا، یاغوث و یعوق، نصر۔ ابن جریر فرماتے ہیں کہ یہ سب اللہ کے نیک بندے تھے جو آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان آئے۔ یہ سب پیغمبروں کے پیروکار تھے، اللہ کے فرما بردار تھے، پر جب یہ لوگ مرے تو ان کے دوستوں نے ان کی یاد میں ان کے مجسمے بنا دیے۔ ابن حاتم بیان کرتے ہیں کہ ود ان میں سب سے بڑا تھا۔ لوگ اس ولی اللہ کو بہت چاہتے تھے۔ جب وہ رحلت کر گئے تو لوگ ان کی قبر کے گرد جمع ہو گئے، وہاں گریہ زاری شروع کر دی اور ان کے آگے جھک گئے۔ اس وقت شیطان نے ان کے جذبات کا فائدہ اٹھایا۔ شیطان وہاں انسان کے روپ میں ان کے درمیان آیا اور اس نے کہا کہ میں دیکھ سکتا ہوں کہ اس شخص کا دکھ، غم اور آہوزاری کتنی ہے، کیوں نہ میں اس بندے کی شبیہ بناؤں تاکہ ان کی یاد ہمارے درمیان تازہ رہے۔ لوگوں نے سوچا یہ تو اچھا خیال ہے، ہم ان مجسموں کو اپنی بیٹھک میں رکھ دیں گے، اس طرح لگے گا کہ وہ ہمارے درمیان ہیں، ہم سے دور نہیں۔ جب ابلیس نے دیکھا کہ لوگ رضامند ہو گئے، اس کی ٹرک کام کر گئی اور وہ مجسمے ان کی بیٹھکوں میں مان و شان کے ساتھ رکھے جا رہے ہیں، ان کی تعظیم کی جا رہی ہے، تو اس نے مزید بت بنائے تاکہ لوگ انہیں اپنے گھروں میں بھی رکھ لیں۔ وہ اپنے بچوں کو ان سے متعلق قصے اور کہانیاں سناتے اور اس طرح وہ بت روز مرہ کی زندگی میں ان کا حصہ بن گئے۔ لوگ انہیں اپنی مجالس میں شامل کرتے اور تعریف کے ساتھ انہیں یاد کرتے۔
اور آہستہ آہستہ اللہ کا ذکر کرنا بھول بیٹھے۔ اس طرح ود وہ اللہ کے بندے تھے جن کا سب سے پہلے بت بنایا گیا اور عبادت کی گئی، اور ود کو ہی اللہ کے ساتھ سب سے پہلے شریک کیا گیا۔ اور پھر یہی رسم آنے والی تقریباً ہر قوم نے اپنائی کہ جب ان کے ہاں کوئی نیک شخص گزر جاتا تو وہ ان کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیتے، ان کی تصویریں بناتے، پھر انہیں مضبوط مجسموں کی شکل دے دیتے اور آہستہ آہستہ انہی کی عبادت شروع کر دیتے۔ اور یقیناً یہ لوگ اللہ کی بدترین مخلوق ہیں۔ اللہ کو سخت ناپسند ہے کہ اس کا بندہ اس کے سوا کسی اور کو پکارے۔ اللہ سب معاف کر دے گا سوائے شرک کے۔ اس سرزمین پہ اس وقت شرک کی فضا عام تھی۔ اللہ نے اپنے نیک بندے نوح علیہ السلام کو رسول بنا کے اس قوم کی جانب بھیجا تاکہ وہ انہیں خبردار کریں۔ نوح علیہ السلام بہترین بیان کرنے کی قابلیت رکھتے تھے اور بے انتہا صبر کرنے والے تھے۔ انہوں نے لگاتار کئی صدیوں تک لوگوں کو دین کی دعوت دی اور ہر ممکن طریقہ اپنایا کہ کسی طرح لوگ کفر سے باز آ جائیں، پر لوگ اتنا ہی کفر پہ اڑتے گئے اور ان کی سرکشی میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ آپ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ میں تمہیں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب کی خبر جانتا ہوں، اور نہ ہی میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، بلکہ میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں۔ میرے پاس وہی علم ہے جو اللہ نے دیا، اور قدرت اور طاقت بھی صرف اتنی ہے جتنی کہ اللہ نے دی، اور نہ ہی میں اپنے لیے نفع و نقصان کی قدرت رکھتا ہوں، اور میرے ساتھ وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ آپ نے لوگوں کو اللہ کی نشانیاں دکھائیں، لوگوں کو سمجھایا کہ کس طرح اللہ نے دن رات، زمین و آسمان، زندگی موت سب کچھ تخلیق کیا تاکہ وہ ہمیں آزمائے، اور اسی کے ہاتھ میں ہے کل کی کل بادشاہی۔ اسی نے سب پیدا کیا اور اسی کی طرف سب کا لوٹ جانا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں کہا کہ اللہ تمہارے کچھ گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں مہلت دے دے گا ایک وقت معین تک۔ اللہ کا مقرر کردہ وقت جب آ جائے گا تو اس سے مؤخر نہیں کیا جا سکتا، اس کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ کاش کہ تمہیں علم ہوتا۔ پہلے تو لوگ خاموشی اور حیرانگی کے ساتھ نوح علیہ السلام کی باتوں کو سنتے، کچھ غور کرتے تو کئی نظر انداز کر دیتے، اور ان میں سے چند غصے کا بھی اظہار کرتے۔ آپ علیہ السلام کو ڈراتے، دھمکاتے، جھڑک دیتے، آپ سے بدتمیزی کرتے اور کافی بحث کرتے، کہتے کہ ہمارے باپ دادا نے تو ہمیں ایسی کوئی بات نہیں بتائی، ایسی کوئی خبر نہیں دی۔ انہوں نے دلیل یہ پیش کی کہ تم بھی تو ہمارے جیسے انسان ہو، پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ تم کو اللہ نے چنا ہے یا تم ہم سے افضل ہو؟ بحث کرتے کہ اللہ نے کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا، اور ہم تم میں کوئی خاص بات نہیں دیکھتے، بلکہ ہمارے مطابق تم جھوٹے ہو اور کچھ نہیں، بس ہم پہ بڑائی چاہتے ہو معاذ اللہ، تاکہ معاشرے میں تمہیں کچھ رسپیکٹ حاصل ہو۔ انہوں نے کہا ہم نہیں دیکھتے تمہاری پیروی کرتے سوائے چند غریب اور گھٹیا لوگوں کے، جن کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں یا جن میں خود کوئی عقل سمجھ نہیں، اور اگر تم ان گھٹیا، مفلس، کمزور لوگوں کو اپنے پاس سے ہٹا دو گے تو شاید ہم تمہاری بات پہ غور کریں۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل رکھتا ہوں، اور میرے رب نے مجھ پہ رحمت بخشی ہے جس کی حقیقت تم سے پوشیدہ ہے۔ آپ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کی تعداد بہت کم تھی اور وہ معاشرے میں حقیر سمجھے جاتے تھے، پر آپ علیہ السلام سب سے ملنساری اور شفقت کے ساتھ پیش آتے، خواہ وہ امیر ہو یا غریب، طاقتور ہو یا کمزور۔ نوح علیہ السلام سب کو برابر سے دعوت دیتے، پر غریب اور کمزور لوگ بائی نیچر جلدی ان کی بات پر ایمان لے آتے، جبکہ امیروں اور سرداروں کو ان کا مال و متاع، ان کی چودراہٹ زیادہ عزیز ہوتی۔ وہ ڈرتے کہ ایمان لے آئے تو سب قربان نہ کرنا پڑ جائے، معاشرے میں ذلیل نہ سمجھے جائیں، اپنی ہی برادری کے لوگ کہیں دشمن نہ ہو جائیں، لہٰذا جن لوگوں کو وہ حقیر خیال کرتے وہی لوگ در حقیقت اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرتے۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ نوح علیہ السلام پہ کوئی بھی بات کا اثر نہیں ہو رہا اور وہ دعوت و تبلیغ سے باز نہیں آ رہے، تو ان کی قوم کے سرداروں نے یہ شرط رکھی کہ پہلے ان لوگوں کو اپنے پاس سے ہٹائیں جو ہماری شان کے لائق نہیں کہ ساتھ بیٹھیں۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں تم لوگوں سے کوئی معاوضہ یا کوئی نصرت طلب نہیں کرتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ زیادہ بہتر ہے اور پائیدار ہے، ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، اور جو لوگ اللہ پر ایمان لے آئے ہیں میں ان کو خود سے الگ نہیں کر سکتا، یہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں اور مجھے اللہ کے ہاں ان سے متعلق جواب دہی کا ڈر ہے۔ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا ہم تو تمہاری تصدیق نہیں کرتے،
جبکہ تمہاری پیروکاری کرنے والے لوگ ذلیل اور رسوا ہیں۔ معاذ اللہ۔ آپ نے فرمایا میرے جن پیروکاروں کو تم حقیر سمجھتے ہو، میں ان کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ اللہ انہیں کوئی خیر و بھلائی عطا نہیں کرے گا۔ ان کے دلوں کا حال اللہ خوب جانتا ہے، اور اگر میں ایسا کہوں گا تو میرا شمار بھی ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ یہ بحث و مباحثہ کئی صدیوں تک جاری رہا۔ آپ ان کے درمیان 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے، پر اتنی لمبی مدت کے باوجود ان کی نافرمانی میں اضافہ ہی ہوتا گیا۔ اسی درمیان اللہ نے بارشوں کا سلسلہ روک دیا اور وہاں سوکھا بڑھنے لگا۔ وہ بارشوں کے لیے اپنے خداؤں کے آگے گڑ گڑاتے، پر ان کا رزق تنگ کر دیا گیا، اور وہ پھر بھی توبہ کرنے کے بجائے اور سرکش ہونے لگے، اور نوح علیہ السلام کو اپنے حق میں برا گمان کرنے لگے، اور آپ کی مخالفت میں سخت سے سخت ہوتے گئے، اور نفرت اور جہالت میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ جب یہ لوگ دنیا سے رخصت ہوتے تھے، مطلب جب مر رہے ہوتے تھے، تو وصیت کر جاتے تھے اپنی اولادوں کو کہ نوح علیہ السلام کا کہا مت مانو۔ وہ نصیحتیں کرتے ایک دوسرے کو کہ تم اپنے خداؤں کو ہرگز نہ چھوڑنا، ود، سوا، یاغوث، یعوق اور نصر کو کبھی مت چھوڑنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ انہی کی وجہ سے بارشیں ہیں، ہمارے مال مویشی میں برکتیں ہیں، اور وہی ہمارے بچانے والے مددگار ہیں۔ اس طرح یہ نوح علیہ السلام سے حجت کرتے رہے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تو یہ نوح علیہ السلام کو دھمکانے لگے، لڑنے لگے، کہنے لگے کہ ہم تو تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھتے، اور ہم نہیں دیکھتے کہ خدا نے تم پہ کوئی بھی فضل کیا ہے یا تمہیں اپنا پیغمبر منتخب کیا ہے، بلکہ ہم تو تم کو خود سے کمتر اور کمزور پاتے ہیں، اور اگر تم اپنی اس روش سے باز نہ آئے تو ہماری جانب سے تمہیں درد دینے والی تکلیف ملے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اے برادران قوم، اگر میرا تمہارے درمیان رہنا اور اللہ کی آیات سنا سنا کر تمہیں غفلت سے بیدار کرنا تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو گیا ہے تو میرا بھروسہ اللہ پر ہے۔ تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو ساتھ لے کر ایک متفقہ فیصلہ کر لو، اور جو منصوبہ تمہارے پیش نظر ہو اس کو خوب سمجھ لو، سوچ لو، تاکہ اس کا کوئی بھی پہلو تمہاری نگاہ سے پوشیدہ نہ رہے، پھر میرے خلاف اس کو کر گزرو، عمل میں لے آؤ، اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو۔ انہوں نے کہا اے نوح، تو نے جھگڑا کیا اور جھگڑا بھی خوب کیا، تو اگر تم سچے ہو تو جس عذاب سے ہمیں ڈرا رہے ہو ہم پہ وہ مسلط کر دو، لے آؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اسے تو خدا ہی چاہے گا تو نازل کرے گا، اور پھر تم کسی بھی حال میں اسے ہرا نہیں سکتے، تم اس سے بھاگ نہیں سکتے، تم پھر بچ نہیں سکتے۔ نوح علیہ السلام نے کہا پروردگار، انہوں نے میری نافرمانی کی اور انہوں نے ان لوگوں کی پیروی کی جن کے مال اور اولاد ان کے لیے سوائے خسارے کے کچھ نہ بڑھا سکے۔ نوح علیہ السلام پر وحی کی گئی کہ اب کوئی شخص ایمان نہیں لائے گا تمہاری قوم میں سے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لا چکے، تو جو کچھ وہ کر رہے ہیں آپ اس کی وجہ سے غمگین نہ ہو۔ اللہ کے پیغمبر نے اپنے رب کو پکارا، کہا میں مغلوب ہو چکا ہوں، بے بس ہو چکا ہوں، بس تو میری مدد فرما ان کے مقابلے میں، ان سے بدلہ لے۔ اور کہا کہ اے میرے رب، انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے، لہٰذا اب تو میرے اور ان کے درمیان ایک کھلا فیصلہ کر دے۔ مزید انہوں نے کہا پروردگار، مغفرت فرما دے میری اور میرے والدین کی، اور جو کوئی بھی میرے گھر میں داخل ہو جائے ایمان کے ساتھ ان سب کی، اور تمام مومن مردوں اور عورتوں کی بھی، سب کی مغفرت فرما دے، اور ان ظالموں کے لیے تو اب کسی چیز میں اضافہ مت کرنا سوائے تباہی اور بربادی کے۔ نوح علیہ السلام کا دل اپنی قوم سے بہت دکھی تھا، پر وہ صبر کیے بیٹھے تھے کہ کیا خبر یہ ایمان لے آئیں، کیا خبر کوئی سن لے، توبہ کر لے۔ پر اب اللہ کے حکم کے بعد آپ علیہ السلام کو یقین ہو گیا تھا کہ اللہ کی کیا رضا ہے، ان کافروں کے لیے اللہ نے کیا سوچ رکھا ہے۔ اللہ نے حکم دیا کہ کشتی بناؤ۔ نوح علیہ السلام کی کشتی، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب آپ کشتی بنائیے ہماری نگاہوں کے سامنے اور ہماری ہدایت کے مطابق، اور جو ظالم ہیں ان کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا، کوئی سفارش نہ کرنا، یقیناً یہ سب غرق کر دیے جائیں گے، ڈبو دیے جائیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ نے پہلے نوح علیہ السلام کو درخت لگانے کا حکم دیا، جن کو تیار ہونے میں 40 سال یا پوری 1 صدی تک کا عرصہ لگا۔ کشتی بنانے کے لیے آپ شہر سے باہر چلے گئے جہاں دور دور تک کوئی سمندر نہ تھا۔ بے شک اس کشتی کو بنانے میں اللہ کی مدد آپ کے ساتھ تھی،
اللہ نے ساری انسٹرکشن، ساری گائیڈنس دی، اوزاروں اور فرشتوں کے ذریعے نوح علیہ السلام کی مدد کی۔ یہ ایک انتہائی بڑی کشتی تھی، نہ اس سے پہلے کسی نے ایسی کشتی دیکھی اور نہ آگے کبھی کوئی ایسی کشتی بنا سکتا ہے۔ کچھ کے مطابق اس کی لمبائی 600 ہاتھ اور چوڑائی 300 ہاتھ تھی، اور کچھ کے مطابق اس کی چوڑائی 600 اور لمبائی 1200 تھی۔ یہ کشتی 3 منزلہ تھی۔ نچلا حصہ چوپاؤں اور جنگلی جانوروں کے لیے تھا، اوپری حصہ پرندوں کے لیے تھا اور درمیانہ حصہ انسانوں کے لیے۔ چھت کو ایک ڈھکن کے ذریعے مکمل بند کر دیا گیا تھا۔ اس کا دروازہ چوڑائی کی جانب تھا اور آگے سے کشتی اٹھی ہوئی تھی تاکہ لہروں کو چیر سکے۔ جب آپ علیہ السلام یہ کشتی بنا رہے تھے تب ان کی قوم کے سردار وہاں سے گزرتے اور آپ کا مذاق اڑاتے، کہتے کہ کیا پیغمبری چھوڑ کے تم اب کارپینٹر بن گئے ہو؟ یہ لکڑی کا جو کام تم نے شروع کر دیا ہے۔ وہ نوح علیہ السلام سے سوال کرتے کہ تم ایک ایسی چیز بنا رہے ہو، کشتی، جس کا تعلق پانی سے، اور یہاں دور دور تک پانی نہیں۔ نوح علیہ السلام نے انہیں ایک بڑے سیلاب کی بشارت دی۔ انہوں نے اسے بھی مذاق میں لیا، تانے کسے، کہا یہ تو کھلا دھوکے میں دیوانہ ہے۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم ہم پہ ہنستے ہو تو ہم بھی تم پر ہنس رہے ہیں۔ ان قریب تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا، اور کس پر وہ بلا ٹوٹ پڑتی ہے جو ٹالے نہ ٹلے گی۔ کشتی پہ سوار لوگ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح، جب تنور جوش مارے تو تم اپنی اس کشتی میں تمام جانداروں کا ایک ایک جوڑا رکھ لو۔ تنور جوش مارے سے مراد کہ جب تمہیں آثار دکھنے لگے، تو یہ اللہ کی طرف سے اشارہ تھا کہ جب تنور جوش سے ابل پڑے، اللہ نے حکم دیا اے نوح، اپنی اس کشتی میں تمام جانداروں کا ایک ایک جوڑا رکھ لو، اور اپنے اہل و عیال کو بھی، سوائے ان کے جن کے بارے میں پہلے حکم گزر چکا ہے، اور ان لوگوں کو بھی سوار کر لو جو ایمان لائے ہیں، اور نہیں ایمان لائے تھے آپ کے ساتھ مگر بہت ہی کم۔ عام خیال یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کے ان 3 بیٹوں کے ذریعے دنیا میں آج تمام نسلیں پھیلی ہیں، جبکہ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی اولادوں کے سوا، ان کی فیملی کے سوا ایمان والے اور بھی شامل تھے۔ آپ علیہ السلام کے ساتھیوں نے شکایت کی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ شیر جیسے وحشی جانور ہمارے درمیان موجود ہو اور ہم سب یا باقی جانور سکون سے رہیں۔ تو اللہ نے شیر پہ بخار طاری کر دیا، اور یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ تمام جانور ہائبرنیشن میں چلے گئے، ایک گہری نیند اللہ نے ان پہ طاری کر دی۔ جب نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کر لی، اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ جب تمہارے سب ساتھی کشتی میں بیٹھ جائیں تو کہنا کہ کل شکر اس اللہ کا ہے جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات دی، اور کہنا کہ پروردگار مجھ کو برکت والی جگہ پہ اتارنا اور تو بہترین جگہ دینے والا ہے۔ ایک بڑا سیلاب۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب پانی کا طوفان حد سے گزر گیا تو ہم نے تم کو کشتی میں سوار کر دیا تاکہ اس واقعے کو تمہارے لیے ایک سبق آموز یادگار بنا لیں۔ نوح علیہ السلام نے اعلان کیا کہ سوار ہو جاؤ اس میں، اللہ کے نام کے ساتھ ہی اس کا چلنا ہے اور اس کا ٹھہرنا بھی، یقیناً میرا رب بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اس طرح حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ اللہ کے احکامات کے مطابق اس کی حمد و تسبیح کرتے ہوئے اس کشتی پہ سوار ہو گئے۔ اب وہ طوفان، وہ سیلاب بے شک بے انتہا خوفناک تھا، جس کو ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے رائٹ ناؤ۔ زمین سے چشمے پھوٹ پڑے، جگہ جگہ کریکس پڑ گئے اور پانی باہر آنے لگا، اور آسمان سے بھی بھاری بارش شروع ہو گئی، اور لہریں اللہ بیان کرتا ہے کہ پہاڑ کے مانند تھی، اتنی اونچی اونچی لہریں، حتیٰ کہ زمین کے طول و عرض، نرم و سخت، پہاڑی، میدانی، ریتیلے، ہر قسم کے علاقے کو گھیرے میں لے لیا، اور زمین پہ کوئی آنکھ حرکت کرنے والی باقی نہ رہی، نہ کوئی چھوٹا نہ کوئی بڑا، کوئی بھی باقی نہ رہا سوائے ان کے جو کشتی میں سوار تھے۔ کافر ہمارے رشتہ دار نہیں ہو سکتے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا یام یا قینان جو کہ ایمان نہیں لایا تھا، وہ کشتی میں سوار نہیں ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ دور فاصلے پہ تھا اور کنارے کے جانب بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کا ساتھ نہ دے۔ کہا میں ابھی پہاڑ کے ساتھ چونٹی پر جا لگوں گا، وہ پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا آج کے دن کوئی نہیں جو بچائے اللہ کے امر سے، سوا اس کے جس پر اللہ ہی رحم فرمائے۔ ابھی یہ بات چل ہی رہی تھی اور نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو کنونس کرنے کی پوری کوشش میں تھے کہ اچانک دونوں کے درمیان بڑی لہر آئل ہوئی اور نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوب کے غرق ہو گیا۔
جب نوح علیہ السلام نے یہ واقعہ دیکھا تو فوراً اپنے رب کو پکارا، فریاد کرنے لگے کہ اسے بخش دے۔ کہا اے پروردگار، میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے ہے، یعنی میرا فیملی ممبر ہے، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور تو بہترین حاکم ہے۔ اللہ نے کہا نہیں، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، اس کے کام خراب ہیں، تو مت کرو سوال اس کے بارے میں جس بارے میں تمہیں کچھ علم نہیں۔ اللہ نے کہا میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں کہ آپ جاہل جذباتی لوگوں جیسے نہ بنیں۔ اور یہ بات نوح علیہ السلام فوراً سمجھ گئے۔ کہا میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں کہ میں تجھ سے ایسی بات کے بارے میں سوال کروں جس کے بارے میں مجھے کچھ علم نہیں، اور اگر تو نے مجھے معاف نہیں کیا اور مجھ پہ رحم نہ کیا تو ہو جاؤں گا میں خسارہ پانے والوں میں سے۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کی قوم کے تمام کافروں کو اسی سیلاب کے ذریعے ہلاک کیا اور آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا نشان بنایا۔ پھر اللہ نے حکم دیا آسمان کو کہ تھم جا، اور حکم دیا زمین کو کہ سارا پانی واپس نگل لے۔ اس طرح اللہ نے اس پوری قوم کو نیست و نابود کر دیا سوائے ان کے جو کشتی میں سوار تھے نوح علیہ السلام کے ساتھ۔ سیلاب کے بعد کیا ہوا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کشتی میں نوح علیہ السلام کی آل کے علاوہ کشتی میں کل 80 افراد تھے۔ کہا جاتا ہے کہ 10 رجب وہ کشتی میں سوار ہوئے اور 10 محرم وہ کشتی سے اترے۔ اس درمیان اس کشتی نے 40 دن تک صرف خانہ کعبہ کا طواف کیا، اور پھر اللہ نے اسے جودی پہاڑ کی طرف موڑ دیا تو وہ وہاں ٹھہر گئی۔ واللہ عالم۔ مشہور قول کے مطابق یہ کشتی ٹرکی میں موجود مشہور پہاڑی مقام جوڈی کے پاس ٹھہری تھی۔ تفصیلات میں ذکر آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے پہلے کوے کو بھیجا کہ کچھ خبر لائے، پر وہ گیا اور مردوں پہ بیٹھ کے ان کا گوشت کھانے لگا۔ پھر نوح علیہ السلام نے ایک کبوتر کو بھیجا جو اپنے منہ میں زیتون کے پتے اور پاؤں میں تھوڑی گرد لے کے آیا، جس کو دیکھ کے حضرت نوح علیہ السلام کو اندازہ ہوا کہ خشکی قریب ہے۔ جب اللہ نے زمین کو کافروں سے پاک کر دیا اور زمین خشک ہو گئی، یعنی چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی، تو اللہ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا اتر جائیے، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں ہیں آپ پر اور ان گروہوں پر جو آپ کے ساتھ شریک ہیں، اور کچھ گروہ ایسے بھی ہیں جن کو ہم کچھ مدت تک سامان زندگی بخشیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ اجمیت کا اتفاق ہے کہ اللہ نے صرف اولاد نوح کو باقی رکھا، اور ان کے علاوہ جو باقی گروہ ان کے ساتھ تھے ان کی نسلیں ایک مدت کے بعد سب نیست و نابود کر دی گئیں، اور صرف نوح علیہ السلام کا شجرہ ہے جو آج تک باقی ہے۔ مسلم ہسٹورینز کے مطابق عربوں کے باپ سام ہیں، اور حبشیوں کے باپ حام ہیں، اور رومیوں کے باپ یافس۔ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، یافس اور حام، اور تینوں میں سے ہر ایک کے 3 بیٹے تھے۔ سام کی اولادیں تھیں عرب، فارس اور رومی، اور انہوں نے پوری قومیں اپنی آباد کی۔ اور اسی طرح یافس کی اولادیں تھیں ترک، صقالیہ اور یاجوج و ماجوج، اور حام کی اولاد میں تھے کب، سوڈانی اور بربر۔ کہا جاتا ہے کہ کشتی جس جگہ جودی کے مقام پہ رکی وہیں انہوں نے ایک بستی قائم کی جس کا نام سمانین رکھا۔ سیلاب کے بعد نوح علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں ہمیں زیادہ جانکاری نہیں ہے۔ ان کی ایک مشہور نصیحت ہے جو انہوں نے اپنے بیٹوں کو کی، جو مسند احمد میں موجود ہے۔ ذکر آتا ہے کہ جب نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو فرمایا، میں تجھ کو وصیت کرتا ہوں، 2 چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور 2 چیزوں سے روکتا ہوں۔ میں تجھے لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ اگر 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو لا الہ الا اللہ حاوی اور بھاری ہو جائے، اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ اللہ کی تمام مخلوق اسی کے ساتھ اللہ کی تعریف بیان کرتی ہیں اور اسی کے ساتھ پوری مخلوق کو روزی دی جاتی ہے۔ اور میں تجھ کو 2 چیزوں سے روکتا ہوں، ایک شرک، دوسرا تکبر۔ مورل آف دا اسٹوری۔ اور ہم نے اسے چھوڑ دیا ایک نشانی کے طور پہ، تو ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے؟ شرک آج بھی ہے اور ہر جگہ ہے، کھلے عام ہے، اور یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نے دیکھا ایسے شخص کو جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا خدا بنا رکھا ہے، یعنی وہ رب کی کم اور اپنے نفس کی زیادہ سنتا ہے اور اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے۔
یاد رہے ایک چھوٹا سا گیپ تھا ادریس علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان. اس قوم کے لیے نوح علیہ السلام آخری رسول تھے جنہوں نے انہیں خبردار کیا. اس کے بعد کوئی اور انہیں ڈر سنانے والا نہیں آیا. اور اسی طرح ایک گیپ ہے ہمارے عیسیٰ علیہ السلام اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے درمیان، تقریباً 5 سے 6 صدیوں کا، جن کے درمیان کوئی پیغمبر نہیں آیا. ادروائز اللہ نے ایک کے بعد ایک ہر قوم پہ پیغمبر بھیجے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نحل آیت نمبر 36 میں، اور ہم نے تو ہر امت میں ایک رسول بھیجا اسی پیغام کے ساتھ کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت سے بچو. تو ان میں کچھ ایسے بھی تھے جنہیں اللہ نے ہدایت دی تھی، اور کچھ وہ بھی تھے جن پر مسلط ہو گئی گمراہی. تو تم گھومو پھرو زمین میں اور دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوگا. مشہور حدیث ہے صحیح مسلم کی، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہادت کی انگلی اور درمیانی دونوں کو اکٹھا کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا، یعنی میرے بعد بس اب قیامت ہے. یعنی ہم لوگوں کے لیے یہ ایک لمحہ فکریہ ہے. اللہ ہم سب کو غور کرنے کی، ہدایت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے. آمین.